جو میں پیش کرتا ہوں، آپ کی ذات ہی کچھ ایسی ہے اعلیٰ، آپ کی ذات ہی کچھ ایسی ہے اعلیٰ، کچھ سمجھ میں نہیں آتا بس پسو پیش کرتا ہوں۔ چھوٹا منہ بڑی بات ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، میں شفاعت کا ہوں طالب اس کی خواہش کرتا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری ان باتوں کو بغور سنا جائے۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے اپنے تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ محترم دوستو، یہ وہ موضوع ہے اگر اس کو بیان کیا جائے، دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، دنیا کے تمام سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، یہ تو گمان ہو سکتا ہے کہ دنیا کے قلم ٹوٹ جائے، زمین سے لے کر آسمان خشک ہو جائے، لیکن میرے مصطفیٰ کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوگا، کیونکہ زندگی بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، زندگی بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، لیکن سیرت پاک کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا۔ میرے دوستوں، جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی ریت پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کو دبانا چاہا، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ عزیزان گرامی، سن 7 محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام کافروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پورے قوم کو للکارا، اے غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہماری عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس کا چرچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ہولناک تدبیریں پاس ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا، ان سے لین دین، خرید و فروخت، سلام و کلام بالکل بند کر دیا گیا۔ مسلمانوں، چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کسی کو کرنے کی اجازت نہ تھی، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا تھا۔
مسلمانوں میں بوڑھے بچے جوان عورتیں سب تھی. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم. درختوں کے چھالے اور کانٹے کھا کھا کر دن کاٹنے لگے. صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج کے لیے ہٹا دی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آئے, آنکھیں دس گئی, کپڑے پھٹ گئے, قدم لڑکھڑا رہے تھے. قربان جائے مسلمانوں پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہیں. مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہا رہے تھے, اے مسلمانوں, کیوں تو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہلاک و برباد ہوئے جا رہے ہو؟ اگر تم آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دو تو ہم تم پر یہ ساری پابندی ہٹا دیں گے. لیکن مسلمانوں نے جواب دیا, اے کفار سن لو, ہم حق پا چکے ہیں, ہم دربار محمد پا چکے ہیں, ہم اقرار محمد کر چکے ہیں, ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں, انور محمد سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں, لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں, خون کا دریا بہا سکتے ہیں, آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں, بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کا انکار نہیں کر سکتے. اس ابتلاء و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہوئے, خوراکیں ختم ہو گئی, عورتوں کی آنکھیں دس گئی, جوان بھوک سے چکرانے لگے, پھول جیسے بچے اپنے ماؤں کی گودوں میں تڑپنے لگے. اسلام کی گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھولتا ہے اور اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا, مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. ماں کی ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے, وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پھٹکنے لگتی ہے, سر پھٹ جاتا ہے, لوگ اسے سنبھالتے ہیں, وہ کہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو, میں اپنے لختی جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں. مسلمانوں دیکھو کتنی سنگین گڑی تھی, کتنا بھیانک منظر تھا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ نہ موڑا. آج بھی ہم اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں, اس لیے سن لیجئے, اگر ہم روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج ادا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تب تو ہمارا دعویٰ بالکل پکا ہے, ورنہ ہمارا دعویٰ بالکل باطل اور بیکار ہے. پہلے مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے مسلمان, پہلے مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے مسلمان, آج مسجدیں پکی ہے تو کچے ہیں مسلمان. بتاتے ہیں کہ جو پہلے لوگ تھے انہوں نے اپنا ایمان کمزور نہیں رکھا تھا, انہوں نے اپنا ایمان مضبوط بنایا تھا. اور جو آج کے لوگ ہیں, آج کے لوگوں نے مسجدیں تو پکی بنا لی ہے لیکن اپنا ایمان پکا نہیں بنایا ہے. اس لیے کوئی شاعر نہیں کہتا بلکہ میں کہتا ہوں, مسلمان کی ذات پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا نہ کوئی, مسلمان کی ذات پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا نہ کوئی, الگ الگ ہو گئے اب ہم پر ہاتھ اٹھاتا ہے ہر کوئی. ڈرتے تھے کافر مسلمان کو دیکھ کر, ڈرتے تھے کافر مسلمان کو دیکھ کر, لیکن آج ڈرتا ہے مسلمان کافر کو دیکھ کر. کوئی مسلمان کہتا ہے کہ ڈرتے ہیں کیوں ہم, کوئی مسلمان کہتا ہے کہ ڈرتے ہیں کیوں ہم کہتے ہیں ایمان تو ہے, ایمان تو ہے, لیکن ایمان ہے کمزور ہمارا. مسلمانوں بلا بتائے کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے, کتنے سنگین گڑیوں کو کیوں کر برداشت کیے. کیا وہ لوگ بے بس تھے, کیا وہ لوگ کمزور تھے؟ ایسا ہرگز نہیں, ایسا ہرگز نہیں. وہ تو عرش و فرش کے, شجر و حجر کے, جن و بشر کے, حور و ملائکہ کے, خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے, اور جو رسول بن کر آتا ہے اس کو اللہ پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی, اگر صرف اشارہ اوپر کرتے تو پورا مکہ ذلیل و برباد ہو جاتا.
بحر کیف اور عقیل کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کہرام مچ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بھتیجے، اب برداشت کی طاقت ختم ہو چکی ہے، اب تلوار اٹھانے کی اجازت دے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انشاءاللہ آج ہم اس گھاٹی سے ضرور باہر نکلیں گے۔ مسلمانوں، پورے 3 سال کے بعد یہ دین ہم تک صحیح سلامت پہنچا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی لیے تو اقبال کہتا ہے قلب میں سوز نہیں روح میں احسان نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرماتے تھے یہود۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر لمحہ اپنی امت کی بخشش کے لیے پریشان رہا کرتے تھے، ہر وقت اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے تھے۔ ایک دن اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیوں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ جانے قیامت میں میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان کی طرف گئے جہاں منافق اور مومن دونوں مدفون تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مومن کی قبر پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ۔ جو ہی مردہ آواز سنتا ہے فوراً قبر سے باہر آتا ہے۔ اس حال میں کس کا چہرہ روشن ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں آ رہی ہے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کافر کی قبر پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ۔ جو ہی مردہ آواز سنتا ہے فوراً قبر سے باہر آتا ہے۔ اس حال میں کس کا چہرہ کالا ہے اور زبان سے ہائے افسوس کی آوازیں آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے پریشان رہا کرتے تھے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں the best example, the best lifestyle in my life, there is no teacher better than محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو ایک شاعر بھی کہتا ہے اللہ نے تو ہم پر عطا کی حد کر دی، اللہ نے ہم پر عطا کی حد کر دی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پاک سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔